کھڑے کر کے دونوں جواب دیجیے گا کہ آپ کا مطالبہ آزادی ہے یا نہیں ہے؟ آپ آزادی چاہتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں؟ انڈیا پاکستان کا انخلا چاہتے ہیں؟ یاسین ملک کی رہائی چاہتے ہیں؟ یہ لوگ پٹواریوں نے بھر کے نہیں لائے، یہ لوگ کسی ایس ڈی ایم نے، کسی ڈی سی نے یا کسی ٹاؤٹ نے بھر کے نہیں لائے، یہ اپنی مرضی سے آئے۔ مرضی سے آئے یا نہیں؟ اپنی مرضی سے آئے یہاں پر، ابھی اور بھی آئیں گے، کل بھی آئیں گے، پرسوں بھی آئیں گے، آگے بھی آئیں گے، اور یہاں بیٹھ کر ہم یہ پیغام دیں گے پرامن طور پر۔ یاسین ملک کی جماعت کے پرامن ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں بالکل سیز فائر لائن چند میٹر کے فاصلے پر ہے، ایک پتا بھی کوئی نہیں توڑتا ہے، کسی نے بھی کوئی خلاف ورزی کرنے کی، ادھر بھاگنے کی ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاسین ملک بھی سچا ہے، اس کی جماعت بھی سچی ہے، اس کے کارکن بھی سچے ہیں۔ یہ ایک پرامن تحریک ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کوئی پاکستان سپانسرڈ تحریک نہیں ہے، کوئی سعودی سپانسرڈ تحریک نہیں ہے، کوئی امریکہ سپانسرڈ تحریک نہیں ہے، کسی بھی فارن ایلیمنٹ کا اس تحریک میں ایک بھی لفظ کا، ایک بھی پیسے کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ مقامی لوگوں کی تحریک ہے اور یہ سینٹیمنٹ ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے گھر ہیں، ان کے ایک ایک بندے کے گھر میں 10 15 لوگ رہتے ہیں، ان کے خاندان، ان کی فیملیاں ہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں سارے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج لاکھوں لوگوں کے نمائندے جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان یہ دونوں چاہتے ہیں کہ کشمیری تشدد کا راستہ اختیار کرے۔ یہ دونوں آپ کو اس حد تک لے کر جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا غصہ بے قابو ہو جائے، آپ اپنے حواس پر قابو چھوڑ دیں اور آپ اٹھ کر ان کی طرف جو ہے ان کو مارنے کے لیے دوڑیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ریاست جو ہے، اور خاص کر اس طرح کی جو ریاستیں ہیں انڈیا پاکستان جیسی، یہ تشدد کا قانونی آلہ ہیں، یہ تشدد ان کا قانون ہے، تشدد ان کے پاس ایک آرگنائزڈ شکل میں موجود ہے، ان کے پاس تھانے ہیں، ان کے پاس کچہریاں ہیں، ان کے پاس عدالتیں ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں، اور یہ جب بھی کسی تحریک کو ختم کرنا چاہیں تو اس کو تشدد کی طرف دھکیل کر اس کو ختم کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ آج انڈیا میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی ہی حکومت کے ظلم کا شکار ہیں، آج پاکستان میں لاکھوں لوگ اپنی ہی حکومتوں کے ظلم کا شکار ہیں۔ یہ وہ ظالم حکمران ہیں جو انگریز یہاں پر برِ صغیر کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر چھوڑ کے گئے، کہ جن کے نزدیک انسانی جانوں کی، انسانی جذبات کی، انسان کے اظہار رائے کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے باقی قوم سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ مت دیکھیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہم جو ہیں وہ لڑکے ہیں، کوئی ینگ لڑکے ہیں تو ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ قوم 75 سال سے بڑے بڑے غازیوں کو اور مجاہدین کو اور بڑی بڑی داڑھیوں والے اور پیٹ والوں کو حکمران دیکھ چکی ہے، ان کو لیڈر دیکھ چکی ہے، ان کو ووٹ دے چکی ہے، ان کے پیچھے چل چکی ہے، ان کے نعرے مار چکی ہے۔ 75 سال تھوڑا نہیں ہوتا ہے، پون صدی ہو گئی ہے، 4 نسلیں گزر گئی ہیں۔ تو یہ ہم جو لوگ گزشتہ 35-40 سال سے اس جدوجہد کے تجربات سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جیسے ہمارے قائد تحریک امان اللہ خان نے سیکھا، جیسے بٹ صاحب نے سیکھا، جیسے ان کے ساتھیوں نے سیکھا، جیسے یاسین ملک نے سیکھا، کہ ہمیں ان 2 ہاتھیوں کو عوام کی طاقت سے باہر نکالنا ہے، عوام کی طاقت سے۔ میں نے اس دن بھی جلسے میں کہا، میں دوبارہ آج ریپیٹ کروں گا، آج اور لوگ ہیں یہاں پر، آپ سب نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، ابرہا نامی ایک حملہ آور جو تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ مکہ پر حملہ آور ہوا، یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ ہاتھیوں کا لشکر جو ہے یہ آپ یہ ایسا سمجھ لیجئے اس دور میں ایسے ہی تھا جیسے آج کوئی فوج بموں سے، میزائلوں سے، بختر بند گاڑیوں سے اور جدید ترین ٹیکنالوجی، مولک ٹیکنالوجی سے لیس ہو،
ایسے ہی ہاتھی جب کسی جنگ میں داخل ہوتے تھے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روند کر چلے جاتے تھے. آج یہاں پر مصلحت پسند، مفاد پرست، کاسا لیس، ٹاؤٹ لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں انڈیا بہت بڑی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، یہ جو ہے یہ نہیں چھوڑیں گے کشمیر کو، ہم ان سے نہیں جیت سکتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں. لوگوں کو لڑنے سے پہلے، اپنے حقوق اٹھنے سے پہلے ہی کھسی کر دیا جاتا ہے، ان کو پہلے ہی شکست خوردہ بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں 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 یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. تو کیا کہتا ہے قرآن؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جو دوڑ کے آئے تھے اتنی بڑی طاقت، اتنے لاؤ لشکر دے کر، مثال ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سارے لوگوں کے لیے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ جب تک یہ قیامت برپا ہوتی ہے تب تک کے لیے رہنمائی ہے، یہ ایک واقعے کا اشارہ نہیں ہے، یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی مکاری، ان کی چالیں، ان کے داؤ غلط نہیں کیے، ختم نہیں کیے؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے ان پر بھیجے، ابابیل چھوٹے پرندے ہم نے ان پر بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، گولے نہیں، میزائل نہیں، بم نہیں، اور نہ جہاز، ابابیل اور کنکر. فجعلہم کعصف